اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العلي العظيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ان کے مال اور اولاد کی کثرت کہیں تم کو حیران و ششدر کر کے دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو اس دنیا ہی میں ان کے مال اور اولاد کے ذریعے سے سزا دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اولاد کے ذریعے سے عذاب اس طرح ہوتا ہے کہ بچپن میں تو ان کی بیماریوں کی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں اور بڑے ہو جانے پر ان کی نافرمانی کا رنج برداشت کرنا پڑتا ہے، اور مال کے ذریعے سے خدا کا عذاب اس طرح ہوتا ہے کہ منافق ہونے کی وجہ سے مالدار کو خمس و زکوٰۃ ادا کرنا اور اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا بہت ناگوار اور گراں گزرتا ہے، اور ایسے لوگ کفر کی موت مرتے ہیں جن پر آخرت کا عذاب شدید ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں کہ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ گھر کی پشت سے آنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ پرہیزگار افراد گھروں میں دروازوں سے داخل ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث تفسیر نور الثقلین کی جلد 1 صفحہ 177 پر ہے کہ آل محمد علیہ السلام خدا تک پہنچنے کے دروازے اور جنت کی طرف دعوت دینے والے، اور آل محمد علیہ السلام ہی لوگوں کو جنت کی راہ بتانے والے اور قیامت تک جنت کی طرف رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام اچھائیوں میں آگے ہیں۔ سورہ مبارکہ فاتر کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں منتخب کیا ان کو کتاب کا وارث بنایا۔ میرے بندوں میں سے کچھ نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا، کچھ نے میانہ روی سے کام لیا، اور کچھ خیرات و نیکیوں میں مقدم رہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی یہ حدیث تفسیر نور الثقلین کی جلد 4 صفحہ 361 پر ہے کہ سابق الخیرات سے مراد امام، مقتصد سے مراد امام کے مرتبے کو جاننے والا، اور ظالم امامت کا مقام نہ جاننے والا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہدایت کے ستارے ہیں، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہ وہ خدا ہے جس نے تمہاری خاطر ستاروں کو مقرر کیا تاکہ خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں اس کے ذریعے سے راستہ طے کر سکو۔ اور تفسیر علی ابن ابراہیم میں یہ روایت موجود ہے، اور تفسیر نور الثقلین کی جلد 1 صفحہ 750 پر بھی، کہ نجوم یعنی آل محمد علیہ السلام۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان لانے والوں، پرہیزگار بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہی راسخون فی العلم ہیں، جیسا کہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے: وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ کسی کو قرآن کی تعویل کا علم نہیں ہے مگر خدا اور راسخون فی العلم کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔